کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ مجھے واشنگٹن ڈی سی میں 3 الیکشنز لائیو دیکھنے کا موقع ملا۔ 1988 کا ریگن کا الیکشن جس میں جارج بش جیتے، اور 1992 کا الیکشن مجھے دیکھنے کا ملا موقع لائیو واشنگٹن میں رہ کے۔ پریزیڈنٹ اوباما تھے بلیک امریکن، فرسٹ بلیک امریکن پریزیڈنٹ۔ پھر 96 کا الیکشن انہوں نے جیتا۔ یہ 3 الیکشن میں نے دیکھے، اور میں تھوڑا سا ایک دو منٹ تقابلی جائزہ کر رہا ہوں کہ امریکن الیکشن اور پاکستانی الیکشنز میں کیا کیا فرق ہے۔ ہرگز مقصد ان کی تعریف و توصیف نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپنے سسٹم کو خراب ڈکلیئر کرنا ہے، ہرگز نہیں، لیکن موازنے سے ہم کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھتے ہیں۔ تو اس سیٹنگ میں آپ کو، اور 6 الیکشن میں نے پاکستان میں دیکھے، میں ہرگز پاکستان کے الیکشن پہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمارے دشمن ہیں یا دوست ہیں یا نیوٹرل بھی ہیں تو کیا وجہ کہ وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں اور الیکشن سے ان کے معمولات زندگی میں خلل نہیں آتا، رکھنا نہیں پڑتا، اور زندگی جاری و ساری رہتی ہے۔ 92 کے الیکشن میں نے نوٹ کیا، بلکہ 88 کے الیکشن میں ان کی تاریخیں فکس ہیں پہلے سے آئین میں اور قانون میں، اور الیکشن جیتنے یا ہارنے کے بعد 1 سے 2 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے جس میں نیا پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہوتا ہے اس کے مشورے سے پچھلا جو پریزیڈنٹ کنٹینیو کر رہا ہے 2-3 مہینے، وہ اسے مشاورت سے کام کرتا ہے پالیسیز کے اندر، روٹین میٹرز میں نہیں، پالیسیز میں اسپیشلی، اور ایک خاص تاریخ پہ 2-3 مہینے بعد پاور ہینڈ اوور ہو جاتی ہے، انتقال اقتدار جسے کہتے ہیں۔ یہ پچھلے 150-200 سال سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی رکھنا نہیں آتا۔ ایک تصویر کا رخ یہ ہو گیا کہ تاریخیں پکی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا رول وہاں پہ تاریخیں دینا یا اس طرح کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں ہے، تاریخیں پہلے سے فکس ہیں۔ 4 سال بعد یہ ہوگا، الیکشن کمپین اس دفعہ اتنی تاریخ کو شروع ہوگی، پرائمری کی سلیکشن یہ ہوگی، پارٹیز کی نامنیشن ہوگی، اور نامنیشن کے طریقہ کار بھی ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ موروثی سیاست نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں بنتا۔ ایک ایکسیپشن 1-2 دفعہ ملی کہ جارج بش سینئر کا بیٹا جارج بش جونیئر صدر امریکہ آ گیا بعد میں۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ خاندانی سیاست، موروثی سیاست یا ڈائناسٹیکل پالیٹکس نہیں دیکھی۔ جو آتا ہے ایک دفعہ باریاں 2 لے کے فارغ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ فارغ ہو جاتا ہے یا دوسری میں 2 کے بعد صدر امریکہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے رکھ دیا کہ انسان کی کیپیسٹی میں ایک وہ یکسانیت آ جاتی ہے۔ تو پہلا یہ ہے تاریخ مقرر ہے، اور ڈائناسٹی وہاں پہ نہیں ہے۔ تیسرا فرق جو وہاں پہ ہے، سب سے اہم فرق، نعرے بازی، ہلا گلا، پوسٹرز، بینرز کے نام پہ دیواریں بھر دینا، سڑکیں بلاک کر دینا، اور یہ مختلف چیزیں جس میں کھانے اور یہ جس میں بڑے مزاحیہ چیزیں ہوتی ہیں، قیمے والا نان تو فلانا نان، وہ نہیں ہے۔ پک اینڈ ڈراپ بھی کسی کو نہیں دیتے، ایون چھٹی بھی نہیں ہوتی، سب سے اہم بات ہے، اور وہ ورکنگ ڈے میں ہوتا ہے۔ لوگ الیکشن میں جس نے چھٹی لینی ہے چھٹی لے لے، دفتری امور اور صنعت کا پہیہ نہیں رکتا، اور الیکشن جو ہے وہ روٹین والے ڈے میں ہوتا ہے، چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ 2 سے 3 چھٹیاں تو بڑی بات ہے، ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ جس نے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے 5 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک الیکشن کھلا رہتا ہے، آپ شام کو ووٹ ڈال لیں، اور جو ایک دفعہ انٹر ہو جائے، بے شک رات 12 بجے باری آئے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک اہم چیز ہے کہ بڑے بڑے جلسہ عام اور تاریخی انکشافات، اس طرح کی سنسنی خیز چیزیں نہیں ہوتی۔ ٹی وی پہ ڈائلاگ یا مکالمہ ہوتا ہے جس کو ایک نیوٹرل ٹی وی کا کمپیئرنگ کرنے والا اس کو اینکر پرسن اس کو کنڈکٹ کراتا ہے، اور برابری کی سطح پہ سوال ہوتے ہیں، اس میں بائسز بھی نہیں ہوتے سوالوں کے۔ تو ٹی وی میں مکالمہ یا ایک ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈبیٹ سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ کس کو دینا ہے، اور ہر ایک کو اپنی پالیسی، انوائرمنٹ پہ، سوشل ایشوز پہ، اکانومی پہ، انٹرسٹ ریٹ پہ، فورن پالیسی پہ اس کو گرل کیا جاتا ہے، اسے بڑے سخت سوال کر کے اسے اگلوائے جاتے ہیں، اور ان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلانے سال میں آپ نے یہ کہا تھا تو اب یہ کہا تھا۔ تو وہ گرلنگ کے اس پروسیس کا نام ڈبیٹ ہے۔ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھرا ہو جاتا ہے، اور وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈبیٹ میں لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے اس دفعہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ 2 دفعہ ہار کے بھی تیسری دفعہ ایک پارٹی جیت جاتی ہے۔ اور روایتی الزام کہ جی اس نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، بندے اٹھا لیے، یا خدا نخواستہ یہ نمبر چینج کر دیے گئے، ایسے الزامات بہت کم ہوتے ہیں۔ صرف 2000 کے الیکشن میں فلوریڈا میں ان کے ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہار گئے تھے، انہوں نے ہلکی پھلکے الزام لگائے، لیکن مزید آگے انہوں نے سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا اور سسٹم کو سٹیبل رکھا۔ یہ چوتھا فرق میں نے دیکھا وہاں پہ۔ عوام میں
جو ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتے ہیں، اس میں اردو یا پنجابی فلموں کی طرح چیخ چیخ کے الزامات کی تکرار نہیں ہوتی، اور بڑا نارمل سپیچ ہوتی ہے، اس میں ہلا گلا جذباتی گفتگو کے بجائے حقیقت پسندانہ اور ریشنل گفتگو ہوتی ہے، اور الزامات کی تومار نہیں باندھی جاتی بلکہ زمینی حقائق پہ، اکنامکس کے تناظر میں، انٹرنیشنل افیئرس کے تناظر میں دوسرے کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن 6 پشتے گننے کا عمل وہاں پہ اور الزامات لگانے کا اور کردار کشی کا سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے۔ مہذب ڈائلاگ کے ذریعے، تنقید برائے اصلاح کے ذریعے، یا تنقید میں وہ پہلو جس میں حقیقت پسندی اور معروضیت شامل ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے اور امن و امان سے الیکشن ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پوسٹرز کو دیواروں پہ چپکانے اور لگانے کی اجازت نہیں۔ درختوں پہ لوگ ہلکے پھلکے گتے کے پوسٹر لگاتے ہیں، یا فیس بک پہ بوسٹنگ کرتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا جس طرح پاکستان میں پاپولر ہے وہاں بھی پاپولر ہے، اور ٹی وی میں اشتہارات دیتے ہیں وہ، اور ٹی وی کے اشتہاروں سے ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ فنڈنگ کا ان کا ایک اپنا میکینزم ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اس کو میں زیر بحث نہیں لاؤں گا، لیکن میں نے دیکھا ہے تینوں الیکشن میں کوئی دفتر کا کام نہیں رکا، کوئی کارزار جو سلطنت ہے، جو امور سلطنت ہے، وہ کہیں بھی معطل نہیں ہوئے، اور سب چیزیں بزنس ایز یوزول ہوتا رہتا ہے۔ آئی وش کہ ہم ویسٹ کے اس میچور ماڈل کو گریجولی فالو کریں۔ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، نہ ہی اس کی توصیف کرنا چاہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اگر کامیاب قومیں کچھ اچھا کر رہی ہیں تو ہم اسے سیکھیں، اور 3 4 10 دن کے لیے ہم اداروں کو، دفتروں کو، کالجز اور یونیورسٹیز کو بند نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔